2013 سے 2018 کا سفر تو میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا. آپ باتیں کر رہے ہیں پچھلا پورا سال جو ہے وہ اس کے برعکس جاتا ہے. آپ کہتے ہیں آئیڈیالوجی پہ اسٹک کرنا چاہیے, ووٹ کو عزت دو, جب موقع ملا تو وہ بوٹ کو عزت دو, ہو گیا. آئی مین سینگ کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ. اچھا اس پیریڈ کا میں آنسر کر دوں. مے بی اف دیر از ناٹ اے ریٹن اگریمنٹ دیر از اے ٹیسٹ اگریمنٹ. نو لیٹ می جسٹ سے کہ دیکھیں میں 2018 میں جب میں نے گورنر تھا, یا 2017 میں جب نواز شریف صاحب کو نکالا ہے, تو اس وقت سے ہمارے اوپر پریشر آنا شروع ہو گیا تھا. ٹھیک ہے, پارٹی کی توڑ پھوڑ کرنا اور انسینٹیو دینا اور ڈرانا دھمکانا اور یو نیم اٹ. تو وہ اس میں ظاہر ہے میں بھی اس میں پی ایم ایل این کی طرف سے حصہ دار تھا اور آگے بڑھ کے کیا تھا. اور جب میں نے, اور بہت سے آفرز بھی آئی تھیں, بہت اچھی آفرز بھی آئی تھیں. ایک تو گھر سے ہی آئی ہوگی. آفر ادھر ہی سے آتی تھی, دوسری طرف سے آتے تھے جو فیصلہ سازی کرتے ہیں. تو 2018 میں جب میں نے چھوڑا تو آپ کو پتہ ہے کہ I was in the front line during the entire period between 2018, چاہے وہ نواز شریف کی پیشی ہو, مریم نواز کی پیشی ہو, جلد سے جلوس ہو. مریم نواز نے پورے پاکستان کے دورے کیے, گلگت بلتستان, آزاد, چپے چپے میں گیا. اور میں نے ایک چیز نوٹ کی 2000 کے, the height of persecution and intimidation that was coming from all sides. بہت سے تو لیڈرز آپ دیکھ رہے تھے نا, اریسٹ ہو رہے تھے, لیکن بہت سے ایسے تھے جن کو ایسا ڈرایا دھمکایا جا رہا تھا جس کی ہم نے تو کبھی سنا تھا نہ دیکھا تھا, جس میں فیملیز کو بھی انوالو کر کے ڈرایا دھمکایا گیا تھا. خود میرے ساتھ جو ہوا, ایک قصہ نہیں, وہ کتنے قصے ہوئے. بٹ وی ور کمیٹڈ اینڈ وی ایوری ورکر, یہ جو میں کہہ رہا تھا نا, پورے پاکستان میں کیا, چمن, کوئٹہ, گلگت بلتستان, سکھر, لاڑکانہ, کراچی, لاہور, ملتان, جہاں بھی جو ہمارے ورکرز تھے وہ یہ سمجھ رہے تھے, اینڈ رائٹلی سو, کہ یہ ہم بہت بڑی جدوجہد کا حصہ ہیں. یہ فائنلی وہ جو سویلین بالادستی جو ہمارے آئین میں یا قائد اعظم نے جس کا تصور کیا تھا, یہ اس کی ہم تکمیل کر رہے ہیں. اور ہماری جدوجہد کی وجہ سے یہ اپنے اختتام کو پہنچے گا. ان پاکستان ول ہیو اے نیو ایرا, a sustained era of ووٹ کو عزت دو کا مطلب یہ سویلین بالادستی. تو there was no confusion, no one was saying کہ جی ہم ہم حکومت پہ کب آئے ہیں. میں آپ کو کہہ رہا ہوں ایک شخص میں نہیں ملا, اینڈ ایوری ورکر تھاٹ کہ ہم بڑا میسو کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں اس سارے پروسیس میں. تو جب ووٹ آف نو کانفیڈنس کا وقت آیا تو بہت سے لوگوں کا یہ خیال تھا کہ یہ ہم کمپرومائز تو نہیں کر رہے ووٹ کو عزت دو کا. اور بہت سے لوگ آج تک بھی سمجھتے ہیں کہ ہم نے وہ کمپرومائز کر دیا تھا, کیونکہ we were winning the hearts and minds of the people of Pakistan. اور وہ بالکل ایویڈنٹ تھا, اگر آپ اس میں دیکھ لیں, ووٹنگ پیٹرن میں دیکھ لیں, ووٹ آف نو کانفیڈنس سے ایک سال کا جو اس کا پیریڈ تھا, اس میں 13 بائی الیکشنز ہوئے, 12 ایک پی ٹی آئی جیتا. کنٹونمنٹ بورڈ کے الیکشنز ہوئے, اس میں ہمیں بڑا ایک تھا انٹرسٹ تھا کہ جی آفٹر وہ گجرانوالا اسپیچ اینڈ ایوری تھنگ جو ہم نے کیا ہے ہمارے ساتھ ہوگا کیا. اور سب نے کہا تھا ہم تو اڑ جائیں گے. اور پنڈی کینٹ میں وی سویپٹ پنڈی کینٹ, وی سویپٹ لاہور کینٹ اینڈ سیورل ادر کینٹونمنٹ بورڈ الیکشنز. سو وہ ایک بڑا ایک وہ تھا, دیٹ واز جسٹ 4-5 months بفور دا لانچ آف دی ووٹ آف نو کانفیڈنس پروسیس. پھر وہ فائنل نیل ان دا کافن فار عمران خان واز دا خیبر پختونخوا فرسٹ فیز کا الیکشن جو تھا December 2021, just a month or so before we decided to launch this vote of no confidence. اس میں ایسا ان کو ریئلائزیشن ہوئی عمران خان کو اور پی ٹی آئی کو کہ ایون چار میئر کے الیکشن تھے, چاروں کے چاروں ہار گئے, انکلوڈنگ دا موسٹ پریسٹیجیس پشاور کا الیکشن ہار گئے. عمران خان واز سو ورڈ, ہی ڈڈ دا رائٹ تھنگ, ڈیزالوڈ دا انٹائر آرگنائزیشن انکلوڈنگ پاکستان لیول, انکلوڈنگ پروونس لیول, اور اس کے بعد ہی اسد عمر کو سیکرٹری جنرل بنایا اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. سو وی ور آن دا رائٹ, اکانومی واز obviously not doing good. So ہمیں صرف ہمارے بہت سے لوگ, میرے سے آپ پوچھ رہے ہیں, بالکل میرا یہ پوائنٹ آف ویو تھا کہ ہمیں نہیں جانا چاہیے اس میں ووٹ آف نو کانفیڈنس میں.